آج تم نے دین کو مذاق بنایا ہے اور کہتے ہو مودی جی بڑا سخت قانون لیا ہے. ہزاروں بچیاں کافروں کے چنگل میں چلی گئیں. اللہ اکبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری ماؤں بہنوں اور مدرسہ تحفیظ القرآن کے محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ پروگرام مدرسہ تحفیظ القرآن کی زیر نگرانی سیرت النبی کے عنوان سے ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ سیرت النبی کا کیا پیغام ہے اور سیرت النبی ہے کیا، اس کے جلسے کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے سیرت پاک کو بھی رکھنا ہے. اور یہ جو مدرسہ تعلیم تحفیظ القرآن ہے، مدرسہ کیا ہے، تحفیظ القرآن کی کیا اہمیت ہے، اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا. مدرسوں میں ایک مدرسہ یہ بھی ہے، اس کے جو بانی حافظ قاری عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ ہمارے ندوے میں درجہ حفظ میں ساتھ تھے. اس مناسبت کی وجہ سے ان سے ہمارا کافی ربط تھا، فون بھی بہت کرتے رہتے تھے. 2 دفعہ ان کی دعوت پر ہم یہاں بھی آئے، اور ان کے بیٹے جو اس وقت مدرسے کا نظم و انتظام دیکھ رہے ہیں، عبد الناصر، ان کے اور دیگر طلبہ کے پروگرام میں جو دستار بندی کا انہوں نے میدان میں بڑا پروگرام رکھا تھا، اس میں ہمیں
مہمان خصوصی کی حیثیت سے انہوں نے دعوت دی تھی، میں آیا بھی تھا، اور اس کے علاوہ بھی یہاں 2 دفعہ آنا ہوا ہے انہی سے تعلق کی وجہ سے۔ اب ہمارے آپ بیٹا کہہ سکتے ہیں عبد الناصر، کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہی چہیتے دوست تھے۔ لکھنؤ آنا اور ان کا ہم سے نہ ملنا ایسا نہیں ہو سکتا تھا، ضرور ملنے آتے تھے۔ تو لہذا ان کے بیٹے نے درخواست کی کہ مولانا بہت سال ہو گئے ہیں، والد نہیں رہے، تو آپ تھوڑا، تو ان کی اس درخواست کو ہم نے پسند بھی کیا اور قبول بھی کیا، اسی مناسبت سے آپ کے پاس آنا ہوا۔ باقی بھوپال بہت مرتبہ آ چکے ہیں مختلف پروگراموں میں، اور ہمارے جو مہمان مزبان مخصوص مفتی رحیم اللہ صاحب جو بہت مشہور ہیں یہاں، اور بہت سے ادارے بھی چلا رہے ہیں، بہت سے اداروں میں ماشاءاللہ بڑی مدد بھی کرتے ہیں، تو اس لیے بھوپال سے کئی نسبتیں ہیں۔ اور پھر ایک تاج المساجد والا جو مدرسہ مولانا عمران خان صاحب والا جو سب کا سرخیل ہے، اور اسی طرح ماشاءاللہ یہاں ایک بڑا اجتماع بھی ہوتا تھا۔ ان ساری مناسبت سے اہل بھوپال سے بہت ربط ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی تعداد یہاں ہمارے شاگردوں کی بھی ہے۔ یہ جو ماہ مبارک آج ہی سے شروع ہوا ہے، ماہ ربیع الاول، سب سے بڑی اس کو جو فضیلت حاصل ہے وہ یہ کہ جو قیامت تک کے لیے نور ہدایت بننے والا تھا اس کا وجود اسی مہینے میں ہوا ہے، اس لیے بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ نے تو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم، دن اللہ نے بنائے، مہینے اللہ نے بنائے، سال اللہ نے بنایا، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا 4 مہینے بڑے محترم بنائے ہیں، اور ہمیشہ اس کا احترام ہوا ہے۔ اور یہ ماہ ربیع الاول نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے سب سے اعلیٰ ہو گیا، سب سے اشرف ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول سارے نبیوں کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء۔ معراج میں اللہ نے سارے نبیوں کو بیت المقدس بھیجا کہ بڑا ستایا ہوا، بڑا اذیتیں دیا ہوا، اور رحمت کا پیکر، رحمت تو آپ کے اوپر نچھاور ہو رہی تھی، اور طائف کا واقعہ تو ایسا گواہ ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا، جس میں اللہ کو بھی جلال آ گیا، اللہ کو جلال آ گیا۔ کتنا ستاؤ گے، کتنا مارو گے؟ اوباشوں نے، غنڈوں نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، چپل خون سے چپک گئی تھی پیروں میں، 2 3 دفعہ بے ہوش گرے تھے۔ اس وقت اللہ نے 2 فرشتے بھیجے کہ جاؤ محمد سے کہو اگر آپ ارادہ کریں، آپ کہیں کہ اس طائف کی بستی کو پیس کے قیمہ بنا دیں، قیمہ بنا دیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول رحمت للعالمین جبرائیل امین سے کہنے لگے کہ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے، یہ نہیں مانتے، نہ مانیں، ان کی نسلیں مانیں گی، ورنہ اخبشین 2 پہاڑوں کا تذکرہ ہے جس کے بیچ میں یہ ہے، ایک اشارے پر ملیا میٹ ہو جاتے سب۔ لیکن اللہ کے رسول نے
لہذا اللہ نے یہ ساری چیزیں جب نبی کی دیکھی تو کہا کہ اب اس کو اعزاز دو، بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد ہی معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں جو محققین مؤرخین سواد نگار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی ہے۔ 12 ربیع الاول کہنے والے کم ہیں اور وہ محققین نہیں ہیں، پیدائش 9 کو ہوئی ہے، اور باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور آپ کی پیدائش کے لیے بھی اللہ نے بڑا عجیب انوکھا انتظام کیا۔ باپ عبداللہ 12 بیٹے ہونے پر دادا نے قسم کھائی تھی ایک کو قربان کر دیں گے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ جس کو تم قربان کرنا چاہتے ہو اس کے ذریعے سے تو نور ہدایت چمکے گا، جو ہم نہیں سوچ سکتے وہ اللہ کی حکمت۔ لہذا قرآن اندازی ہوئی، کیا کیا ہوا، اللہ بچاتا رہا، 1 قرآن 2 قرے 10 اونٹ 20 100 بچا لیا عبداللہ کو، کیونکہ بڑا کام ہونا تھا۔ یہ ہے اللہ کی حکمت۔ لہذا بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، شادی ہوئی آمنہ سے، اور میاں بیوی کے اختلاط سے حمل ٹھہر گیا، کام ہو گیا عبداللہ کا۔ بس اللہ نے کہا آ جاؤ، اب ختم تمہارا کام، تمہیں اسی لیے ہم نے بچایا تھا کہ یہ کام ہو جائے، تمہارے ذریعے سے نور ہدایت پیدا ہو جائے۔ لہذا عبداللہ چلے گئے۔ باپ کا سہارا اس وقت اللہ نے اٹھا لیا جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس کے بعد ولادت ہوئی حضرت آمنہ کے یہاں، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ دین اسلام شام تک پہنچے گا، یہ اس کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی تھی۔ اور روایتوں میں تو سیرت نگاروں نے بڑے بڑے معجزے بیان کیے ہیں۔ ایوان کسریٰ کے 14 جو محل کے کنگارے تھے ڈھا گئے سب۔ مجوسیوں کی آگ جو کبھی بجھی نہیں تھی، اللہ کے رسول کی ولادت پر وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے آپ کی ولادت پر۔ اور اس کے بعد دادا تو بہت زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ باپ نہیں تو دادا ہی سہارا تھے، عبد المطلب۔ وہ خوشی میں اللہ کے رسول کو کعبے میں لے گئے اور بڑی دھوم دھام سے عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا، محمد۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو عجیب نام ہے، بالکل نیا نام۔ تو کہنے لگے ہاں اس کی نئی شان ہوگی، اللہ نے وہ چیزیں اسی وقت سے پیدا کر دی، دماغوں کو القا کر دیا۔ لہذا ماں نے نام احمد رکھا، احمد محمد، احمد محمد دونوں کے معنی وہی ہیں، قابل ستائش، قابل تعریف، جس کے گن گائے جاتے رہیں گے۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر سب سے بلند و بالا۔ آج دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ اللہ کے نام کے بعد رسول اللہ کا نام اذانوں سے گونج رہا ہے، نمازوں میں گونج رہا ہے، خطبوں میں گونج رہا ہے، قیامت تک گونجتا رہے گا۔
وہ نبی جب آیا دھرتی پر تو اللہ نے اسی وقت نظام بدل دیا، اور پھر اس کے بعد تاریخ میں ہے مکے کا رواج تھا کہ آب و ہوا دیہات والی، اس کے لیے دائی آتی تھی، لہذا دائیاں آنے لگیں اور ہر نگاہ مادی ہوتی ہے۔ عورتیں دیکھ رہی تھیں باپ نہیں ہے تو تنخواہ کم ملے گی، اجرت کم ملے گی۔ مالدار عورتیں مالدار گھرانوں جس کے باپ تھے ان کی اولاد کو لے جا رہی ہے، کوئی اللہ کے رسول کو نہیں لے رہا ہے۔ لیکن دائی حلیمہ کی قسمت جاگنی تھی، بہت کمزور، جانور بھی کمزور، غریب عورت، اونٹ میں دودھ نہیں، بکریوں میں دودھ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کی قسمت جگانا چاہتا تھا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی بچہ نہیں مل رہا تو انہی کو لے لیتے ہیں۔ لے لیا، گود میں اٹھایا تو گود جیسے بھر گئی، ان کے خود چھاتی میں طاقت، ہمت، اور پھر تاریخ میں ہے کہ جب سوار کرایا اور جانے لگیں تو جانور بھی بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیا جانور، روانہ ہو گئیں۔ قافلے تو ایک دن پہلے، یہ بعد میں چلی ہیں، اور اس کے بعد قافلے والوں نے دیکھا کہ یہ تو تیز سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے، سب چیخنے لگے، ارے حلیمہ تم بھی جوان ہو گئی، یہ جانور کیسے جوان ہو گیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ حضرت حلیمہ ہاتھ سے اشارہ کرتی تھی، یہ جو بچہ ہے گود میں اس کی وجہ سے، یہ اس کی کرامت ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد گئے، گھر پہنچیں، گھر میں بالکل گھر بدل چکا تھا، رونق ہی رونق، فیض ہی فیض۔ اور اللہ کے رسول پھر دائی حلیمہ کے یہاں 2 سال رہے، جو دودھ کی پلانے کی مدت ہے۔ پھر والدہ کے پاس آئیں اور ان سے کہا، ماں نے دیکھا آمنہ نے کہ بچہ بڑا تنوبند ہے، آب و ہوا راس آ رہی ہے، تو کہا کہ 2 سال اور رکھو تاکہ اور صحت اچھی ہو جائے، اور آمنہ یہی چاہتی، وہ حلیمہ یہی چاہتی تھی، لے گئی فوراً۔ 4 سال اللہ کے رسول دائی حلیمہ کی گودوں میں رہیں، تو دائی حلیمہ کی کیا برکت ہے، کیا خیر ہے۔ اور 4تھے سال اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول میدان میں کھیل رہے تھے، ایک دم سے 2 لوگ آئے، اللہ کے رسول کو پکڑا، لٹایا، سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا، اور تش تھا، جنت کا تش، آب زمزم اس میں بھرا، اور اس سے دھویا اور اندر رکھ دیا۔ آپ کے کلیجے کو اس قابل بنایا جا رہا تھا کہ قرآن اس میں پیوست ہو سکے، صرف یہ مقصد تھا، قرآن پیوست ہو جائے، قرآن بوجھ اٹھا سکے۔ یہ تو واقعہ ہو گیا۔ اب سارے لوگ، بچے جو تھے بھاگے گئے دائی حلیمہ کے پاس اور کہنے لگے، اماں اماں، ارے محمد کو لوگوں نے مار دیا، قتل کر دیا۔ بھاگی ہوئی آئیں تو دیکھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں گھبرائے ہوئے، پوچھا کیا ہوا، تو پورا واقعہ بتلایا۔ اب دائی حلیمہ کو یہ فکر ہوئی کہ لگتا ہے کہ لوگ حسد میں بچے کو مارنا چاہتے ہیں، جلن ہو گئی ہے، تو لہذا جلدی ماں تک پہنچا دو۔ لہذا پھر آئیں اور ماں کے حوالے کیا۔ تو 4 سال وہاں رہنے کے بعد اللہ کے رسول یہاں آ گئے، اور 2 سال ابھی ماں کے پاس رہے۔ 6 سال کے جب ہوئے تو اللہ نے کہا، اے ماں تیرا کام ختم، کیونکہ اللہ کو سب کچھ کرنا تھا، یہ اسباب سب عارضی تھے، عارضی۔ باپ چلے گئے رحم مادر میں، ماں چلی گئی 6 سال کے بعد،
اب دادا ایسے چہیتے تھے دادا کے کہ بس گود میں ہی رہتے تھے. جو محبت عبد المطلب کو اپنی دیگر اولاد اور دوسروں سے نہیں تھی، جو اللہ کے رسول سے. اور 2 سال گزرے، اللہ نے کہا چلو عبد المطلب تمہارا بھی کام ختم. ایک پہ ایک سہارے ٹوٹ رہے ہیں. لہذا پھر سگے چچا ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور انہوں نے واقعی حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا. اور اللہ کے رسول کی ایسی تربیت، ہر وقت فکر، یہاں تک کہ جب آپ 13 سال کے ہو گئے تو کہا کہ اب اس کو بین الاقوامی تجارت سکھاؤ. ابھی تک تو بکریاں چرانا اور گھریلو کام. 13 سال کے بعد بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر راستے میں ایک جگہ قیام کیا. وہاں بحیرہ راہب، بہت بڑا گرجے کا ایک پادری وہ آیا، اور اس نے دیکھا کہ عجیب فضا ہو گئی ہے، پیڑ جھک رہے ہیں. اور پھر وہ اندر آیا، خیمے میں آیا، اس نے جائزہ لیا، اور پھر کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کا سرپرست کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ابو طالب. تو کہنے لگا وہ یہ ہونے والا آئندہ کا نبی ہے، جو تورات و انجیل میں ہم نے پڑھا ہے، اور ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ شجر و حجر جھک گئے تھے، سجدہ ریز ہو رہے تھے. لہذا اس کو واپس کر دو، ورنہ یہودی اس کو شام کے راستے میں قتل کر دیں گے. حسد، جلن. حضرت ابو طالب نے کہا بھئی ٹھیک ہے، ان کو واپس کیا جاتا ہے. وہاں سے آپ واپس آ گئے، اور پھر مکے کی زندگی میں چھوٹی موٹی تجارت کرتے رہے، یہاں تک کہ بڑے ہوتے چلے گئے. 18 سال کے ہوئے، 20 سال کے ہوئے، 24 سال کے ہوئے، اور ایسی برکت، تجارت میں کامیابی کہ اس وقت مکے کی سب سے زیادہ شریف اور مالدار عورت حضرت خدیجہ نے دیکھا، بہت بڑی تاجرہ، بہت مالدار. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اے محمد ہماری بھی تجارت کرو، ہمارا بھی پیسہ مال لے جاؤ، بیچو، اور اپنے غلاموں کو بھی بھیجا ساتھ. لہذا اللہ کے رسول گئے، تجارت کی، اور واپس آئے تو مالا مال، برکت کے خزانے. اتنی متاثر ہوئی کہ بڑے بڑے شرفاء مالداروں نے رشتے دیے تھے، انکار کر دیا تھا، لیکن خود حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو رشتہ بھیج دیا. ہم اس نوجوان سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو سچا ہے، امین ہے. الصادق الامین، الصادق، یہ تو بچپن سے آپ کا لقب تھا. لہذا حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی. آپ 25 سال کے تھے، حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی. یہ پہلی شادی ہے اللہ کے رسول کی. اور پھر ازدواجی زندگی گزرنی شروع ہوئی تو اللہ نے اولاد عطا فرمائی. 4 بیٹیاں دیں اور 3 بیٹے دیے. 2 بیٹے تو حضرت خدیجہ سے ہیں، 1 بیٹے ماریہ قبطیہ سے ہیں. 4 بیٹیاں، حضرت زینب سب سے بڑی، نمبر 2 حضرت رقیہ، نمبر 3 حضرت ام کلثوم، نمبر 4 فاطمۃ الزہرا. یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے قاسم، عبداللہ. یہ حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے ہوئے. طیب اور طاہر یہ عبداللہ کا لقب ہے، یہ بیٹے نہیں ہیں. بیٹے صرف 2 تھے، قاسم، عبداللہ، اور ان کا لقب طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے. اور 1 بیٹا اللہ نے ماریہ قبطیہ کے ذریعے دیا، جن کا نام ابراہیم. اور اللہ کے فیصلے کوئی سمجھ نہیں سکتا. اللہ نے یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی لے لیے. اور بیٹیوں کی عمر چلی
اور ان میں حضرت فاطمہ کا کیا کہنا، ان کی فضیلت احادیث میں بھری پڑی ہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ تو عورتوں کی سردار ہیں جنت کی، اور ان کے بیٹے حسن و حسین جو اللہ کے رسول کی گودوں میں سر پر، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ہیں، پیٹھ پر بٹھا لیا ان نواسوں کو اور چلنے لگے، تو صحابہ کہتے تھے کیا سواری ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے تھے، کیا بہترین سوار ہیں، کیا بہترین سوار ہیں، یہ عشق کی انتہا ہے جو حسن و حسین کے ساتھ آپ نے فرمائی، چومتے تھے، پیار کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ نوجوانوں کے سردار یعنی جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، کیونکہ وہاں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت کے سردار حسن و حسین، اور عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا جو اہل بیت کہلاتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، آپ 25 سال کے ہوئے، 30 سال کے ہوئے، 35 سال کے ہوئے، ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، حلف الفضول کا۔ حلف الفضول، فضل نام کے لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ مکے سے ظلم کو ختم کرنا ہے، انصاف، حق والوں کا حق، مظلوموں کی مدد، اور یہ بنائی تھی کن لوگوں نے، جو کافر کہلاتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ ایک کمیٹی بنی ہے تو کیا فرمایا، اے لوگو ہمیں بھی کمیٹی کا ممبر بنا لو۔ ممبر، یہ سیرت پاک کے جو نمونے ہیں وہ کیوں بتائے گئے ہیں، ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ آج اگر 2-4 نوجوان کوئی خیر کے کام، اچھائی کے کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کتنے بوڑھے سوڑے کھسٹ کیا کہتے ہیں، ارے یہ بھی چاہتے ہیں کہ اوپر آئیں۔ ہمیں کیا تم ہی اوپر رہو گے؟ اپنی اولاد کو اوپر لانا نہیں چاہتے؟ ہمت افزائی کی جگہ جملے کستے ہیں، نیتوں پر حملے کرتے ہیں، کل کیا جواب دو گے اللہ کے رسول کو؟ شرم آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول تو کافروں کی اچھی بات کو اچھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ممبر بناؤ ہم کو۔ آج ہم ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں، گدی ہماری رہے گی، لے جانا اللہ کے ساتھ، موت کے ساتھ۔ کتنے گدی والے چلے گئے، نام صرف اللہ کا باقی ہے۔ اس لیے یہ پہلا سبق ہے، نبوت سے پہلے کوئی بھی اچھا کام ہو، کوئی بھی کرے، اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دو، کبھی ٹانگ نہ کھینچنا، ورنہ تم اللہ کے رسول کے سب سے پہلے دشمن بنو گے۔ اس کے بعد ابھی 40 سال سے پہلے ہی، 35 سال، کعبہ ڈھا گیا تھا، دیواریں گر گئی تھیں، کعبے کی تعمیر ہوئی، مٹیریل کم تھا تو حضرت ابراہیم کی بنا پر نہ بنا کے چھوٹا کر دیا گیا، اور اس کے بعد حجر اسود لگانے کے لیے جھگڑے، لڑائیاں، یہاں تک کہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو حرم میں سب سے پہلے آئے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ لہذا اللہ نے اپنے نبی کو تہجد کے وقت بھیج دیا، سب نے دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ الصادق الامین ہے، اس کی بات ہم مانیں گے۔ اللہ کے رسول کتنے زیادہ مہربان تھے۔ یہ دوسرا نمونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، چادر میں پتھر رکھا، اور جتنے بڑے بڑے صنادید تھے سب سے کہا آئیے چادر اٹھا کے چلتے ہیں،
اور کعبے میں نصب کر دیں گے. دوسرا نمونہ ہے نبوت سے پہلے کا. آج ہم یہ تعاون کر رہے ہیں. ایک مدرسہ کھلا، دوسرا کھل گیا تو حسد میں مرے جا رہے ہیں. تیسرا کھل گیا تو ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں. پانچواں کھل گیا تو اس کو مٹانے میں لگے ہیں. کیوں بھائی؟ دکانیں کھلتی ہیں مارکیٹ میں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ مال سستا ملے گا. منڈی میں اسی لیے حکم ہے کہ مال لیا کرو. اور یہاں دین کی دکانیں کھل رہی ہیں تو ہم ذبح کریں گے کیونکہ ہم چودھری صاحب ہیں. خدا کی قسم ایسے لوگوں پر اتنے کوڑے برسیں گے آخرت میں کہ دنیا دیکھے گی. یہ چولے اختیار کیے ہوئے تھے، ان کے اندر دین نہیں تھا. یہ حسد والے تھے، کینے والے تھے، کبر و غرور اور گھمنڈ کا شکار تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم ظاہر پر فیصلے نہیں کرتے، باطن پر کریں گے قیامت کے دن. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. آج ہمیں ڈر نہیں ہے. حسد میں کیا کیا نہیں ہو گیا. سب سے زیادہ حسد آج کہاں ہے؟ مسجدوں میں ہے، مدرسوں میں ہے، خانقاہوں میں ہے، مولویوں میں ہے. سوشل میڈیا میں چلے جاؤ، معلوم ہوتا ہے کہ بس اسی لیے پیدا ہوئے ہیں. ان کی گردن کھینچو، ان کی کھینچو. تم کھینچ کسی کی نہیں رہے ہو، تم دین اسلام کو بدنام کر رہے ہو. دین اسلام کو بدنام کر رہے ہو. اور جو دین اسلام کو بدنام کرے گا، اللہ کہتا ہے خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. تعاون کرو، تعاون. وتعاونوا علی البر والتقوی. جہاں خیر کا کام ہو آ جاؤ، ساتھ دو، چودراہٹ چھوڑ دو. لہذا یہ ہوا. اب اس کے بعد اللہ کے رسول کے اندر تڑپ 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 اتنی پیدا ہو گئی کہ آپ غاروں میں، بیابانوں میں جانے لگے، تنہائی میں جانے لگے. اللہ سے لو لگائے رہتے تھے، اے اللہ کہ ہمارے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل کی اولاد ہزاروں بتوں کی پوجا کر رہی ہے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے. اسی تڑپ میں 6 مہینے تک اللہ کے رسول کو سچے خواب دکھائے گئے. جو دیکھا ہو گیا، جو دیکھا ہو گیا، جو دیکھا ہو گیا. اور اس کے بعد آپ غار میں جاتے تھے، غار حرا جو جبل نور میں ہے. جو حج پہ گئے ہوں گے، عمرے پہ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا کتنا اونچا ہے کہ آدمی ہمت نہیں کر سکتا اس میں. کئی کئی دن کے لیے، راتوں کے لیے جاتے تھے کھانا لے کر، اور کبھی حضرت خدیجہ کھانا بھیج دیتی تھی. اسی حالت میں آپ تھے. اچانک کوئی آیا اور آتے ہی اس نے کہا اقرا اقرا، پڑھو. اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. روایتوں میں ہے بخاری مسلم کی. اس نے دبوچا، معانقہ کیا، اور ایسا معانقہ کیا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ پسلیاں پھٹ جائیں گی، کلیجہ شق ہو جائے گا. لہذا اس کے بعد اس نے چھوڑا، اور چھوڑتے ہی پھر اس نے کہا اقرا، ارے پڑھو نا، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ دوسری مرتبہ. اور روایتوں میں ہے 3 مرتبہ اس نے یہ کہا پڑھو پڑھو. اور آپ جواب میں کہتے رہے ما انا بقاری، ما انا بقاری. اور اس کے بعد اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ الفاظ جیسے ہی کہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبان سے کہنے لگے. کیونکہ جو آدمی ان پڑھ ہو، آپ اس کو زبانی بتائیں تو بولنے لگے گا، کتاب دیں تو نہیں بول پائے گا.
اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے شرح میں لکھا ہے کہ جو جبرائیل امین آئے تھے انہوں نے مخمل پر یہ آیتیں لکھی تھی اور کہہ رہے تھے پڑھو، آپ کہتے تھے ما انا بقاری، پھر کہا پڑھو ما انا بقاری۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر وہ مخمل پر تحریر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا پڑھوں؟ ارے بتاؤ تو کیا پڑھوں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ تحریر دکھا کر پڑھوا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے جب زبانی پڑھا تو پڑھا، بس یہ آیتیں پڑھنی تھیں کہ جسم کی پوری طاقت نکل گئی، کسی طرح پریشانی سے اترے، کانپتے ہوئے گھر تک پہنچے، نڈھال ہو گئے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک جملہ تھا، زملونی زملونی، کملی اڑھا دو کملی اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ بھاگتی ہوئی آئیں، کملی اڑھا دی۔ جب آپ کی کپ کپی ختم ہوئی تو پوچھا کیا بات ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ تو بڑی ذہین، بڑی فتین، اللہ نے بڑی عقل و سمجھ دی تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ گھبرائیے نہیں، گھبرائیے نہیں، ہمارا ایک بھائی ہے ورقہ، اس کے پاس چلیں گے، اس سے معلوم کریں گے یہ کیا ہوا ہے۔ لہذا لے گئیں۔ ورقہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، نصرانی تھے، تورات و انجیل کے ماہر تھے، لہذا انہوں نے باتیں سنی تو کہنے لگے ھذا الناموس الذی جاء عیسیٰ و موسیٰ، ارے یہ تو وہی ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آتا تھا، آج تمہارے پاس آیا ہے اور اللہ نے تم کو نبی بنا دیا، نبی بنا دیا۔ اور پھر کہا اگر میں زندہ رہا تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اور پھر کہنے لگے ایک زمانہ آئے گا تم کو تمہارے گھر والے مکے سے نکال دیں گے۔ یہ جملہ بھی عجیب تھا کیونکہ اللہ کے رسول پورے مکے کے فرد واحد تھے جو سچے اور امین، محبت۔ تو آپ نے فرمایا آوا مخرجیہم، ہم کو؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہے، اس کے سب دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ عجیب ہے، انسان اللہ کی بڑائی نہیں سننا چاہتا، جس کا کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن پاگل ہو جاتا ہے غرور اور گھمنڈ میں۔ طاقت مل گئی تو سمجھتا ہے ہماری ہے، جوانی مل گئی تو ہماری ہے، مال مل گیا تو ہمارا ہے، اور اللہ کہتا ہے تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جھٹکے میں جوانی چھین لیں گے، ایک جھٹکا ہوگا، صرف سانس رکے گی، اسپتالوں کے چکر لگاؤ گے، دل پر اٹیک ہوگا، ہائے ہائے کرو گے، نزلہ بخار ہوگا، روک نہیں پاؤ گے، اور مال کو جب چاہیں فنا کر دیں۔ اور اللہ دکھاتا رہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ آج ہم قرآن سے اندھے ہو گئے، اس لیے ہماری حالت برباد ہے۔ لہذا حضرت خدیجہ وہاں سے لائیں، اور جب یہ سنا کہ سارا مکہ دشمن ہو جائے گا، اللہ کے رسول پریشان ہیں، تو بیوی کا حق دیکھیے کیسے ادا کر رہی ہیں۔ ایک حق ادا کیا، گھبرائیے نہیں۔ ہیرا کا جو واقعہ ہوا ہے، چلیے وہاں بھائی کے پاس، دوسرا واقعہ، کہنے لگیں کلا واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل اور رسوا کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق
آپ تو ملجا و ماوا ہیں، غریبوں کے مسیحا ہیں، جو کام نہیں کر سکتے ان کے کام آتے ہیں۔ ایسا آدمی اللہ کا چہیتا ہوتا ہے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ بیوی، جو کبھی شوہر کی گواہی نہیں دیتی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت پیر صاحب اڑتے ہوئے جا رہے تھے تو کہنے لگی، ارے دیکھا تم نے کچھ آسمان میں چھت پہ دیکھا تھا؟ کہا ہاں دیکھا تھا، ایک صاحب اڑتے جا رہے تھے۔ تو کہنے لگے میں ہی تھا۔ تو بیوی نے کہا جبھی ٹہڑے ٹہڑے جا رہے تھے۔ اور یہاں بیوی دوسری گواہی دے رہی ہے۔ لہذا ہماری ماؤں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ گھر گھر میں جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں ضرب المثل بن گئی ہیں۔ جس نبی نے کہا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا حق ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مرد عورت عمل میں بالکل برابر ہے، بالکل برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے عمل میں۔ یہ حضرت ام سلمہ کا جواب دیا ہے اللہ نے۔ آج ہم نے تو عورتوں کو بالکل پیس کر رکھ دیا ہے، اور اس کو اسلام کہہ رہے ہیں، اسلام کی شبیہ خراب کر رہے ہیں۔ اسلام تو وہ ہے جو قرآن میں ہے، اسلام وہ ہے جو سیرت پاک میں ہے، وہ اسلام ہے اور کوئی اسلام نہیں ہے۔ لہذا حضرت خدیجہ کی یہ گواہی، اور عورت شوہر کے حق میں یہ گواہی دے، کتنا بڑا پیغام ہے جو آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ بے سہاروں کا سہارا بنو، مدد کرو، تعاون کرو۔ آج تو بھائی بھائی کا خون چوس رہا ہے۔ ہمارے مسلم علاقوں میں بیٹی کا حق تو کوئی دے ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ کے حکم ترکے سے بیٹی کو نکال دیا۔ آیت میراث کے انکار کرنے والے جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کا انکار کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زبان سے انکار ہوگا جب بھی تم باغی ہوگے، عمل سے انکار ہوگا جب بھی باغی ہوگے۔ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا۔ قیل یا رسول اللہ من ابا، کون ہے انکار کرنے والا؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو میری اطاعت کرے وہ فرما بردار ہے، اور جو ہماری زندگی کے مطابق زندگی نہ گزارے وہ انکار کرنے والا ہے۔ یہ سب اللہ کے رسول فرما کے چلے گئے ہیں۔ لہذا آپس میں تعاون کا جذبہ بڑھاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کے لیے قربانی دے، ترقی کا ذریعہ بنے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور مدارس دین کے قلعے ہیں، تو اس لیے اس سے یہ سبق ہمیں ملا، تعاون کا جذبہ، کھینچا تانی نہ ہو، ورنہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ حسد، جلن جو بھی کرے گا اس کی بربادی اس طرح ہوگی جیسا کہ لکڑی کو کیڑا کھا جاتا ہے اور جیسا کہ برف پگھل کے ختم ہو جاتی ہے، ختم کر دے گا یہ چیز۔ اور آپ نے فرمایا 15 شعبان ہو، لیلۃ القدر ہو،
حسد کرنے والوں کی ایک دعا قبول نہیں ہوتی. اور آج ہر مسلمان کے دل میں حسد ہی حسد، اس کے نمونے ہیں. اس لیے یہ پہلا سبق، نبوت کا پہلا سبق، اس میں یہ پیغام حضرت خدیجہ نے دیا، مردوں کو دیا، عورتوں کو دیا. اور اللہ نے کیا پیغام دیا؟ پڑھو پڑھو. کیا پڑھو؟ یہ نہیں کہا پڑھو. کیا پڑھو اس کی تعیین نہیں کی، اس لیے کہ اللہ نے دنیا بنائی اور دنیا کے سب سے پہلے آدم نبی، ان سے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کل ساری دنیا اللہ کی، ساری دنیا کو پڑھو، یہ حکم ہے. ساری دنیا کو پڑھو. لہذا دنیا میں اللہ کی کتابیں ہیں، آخری کتاب قرآن ہے، نبی کی سیرت ہے، اور پھر ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، سارے علوم اللہ کے ہیں. پڑھو. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ بسم ربک. جو پڑھنا اللہ کے نام سے. اگر اللہ کے نام کو نکال دو گے تو قرآن پڑھنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، قاری، عالم، مالدار سب سے پہلے جہنم میں الٹے منہ ڈالا. کیوں؟ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے. تو کوئی تعلیم بری نہیں ہے، اور ہر وہ تعلیم جو اللہ کے نام سے الگ ہو جائے وہ سب سے بری ہے. ڈاکٹری کے ذریعے آج ہزاروں لوگ بڑے بڑے جنت کے مقام حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدمت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لوگ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں. لہذا ہمیں اللہ کے رسول اور قرآن کی روشنی میں جب ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہر منزل پر رحم فرمائے. اسی لیے قرآن نے کہا تبیانن لکل شیء. دنیا کی ہر چیز کا علاج قرآن ہے. تبیان. لہذا کیوں نہیں ہم قرآن سے اشتغال رکھتے؟ کیوں نہیں ہم پڑھتے؟ یہ قرآن علماء کے لیے صرف نہیں آیا ہے، مدارس کے لیے نہیں آیا ہے، ساری انسانیت. ہدی للناس. عوام بھی اس میں داخل ہیں. سب کو حکم ہے پڑھو پڑھو پڑھو. اور ہماری عورتوں کو تو حکم ہے، اللہ کے رسول کی بیویوں کو، حضرت خدیجہ ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت ام سلمہ ہوں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی بیویوں، جو کچھ قرآن اتر رہا ہے اس کی یاد دہانی کرتی رہو، پڑھتی رہو. اور اللہ نے تو نبی سے بار بار کہا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. اُتْلُو، اے نبی پڑھتے رہنا. اور کہیں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ. ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح پڑھو. تو تعلیم کا حکم اور قرآن کی تعلیم کا حکم یہ دور نبی کے ابتدا سے شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر دور چلتا رہا. 3 سال ہوئے جب نبوت کے، تو دعوت خاموشی کے ساتھ تھی، پھر علی اعلان ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کیا کہا تھا، کیا نعرہ لگایا تھا؟ یا صباحا یا صباحا. یہ وہ نعرہ تھا کہ پورا مکہ جمع ہو گیا. جب سب آ گئے تو اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا. وہ لا الہ الا اللہ نہیں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، بغیر سمجھے ہوئے دسیوں خدا بنا دیے، دسیوں کی جو ہے
وہ سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ کا وہ نعرہ تھا کہ بڑے بڑے بت پاش ہو گئے، تھرا گئے، پورا مکہ تلملا گیا۔ یہ نعرہ تھا کہ چچا ابو لہب بددعائیں دینے لگا، تبا لک، تیری بربادی ہو۔ اللہ کہنے لگا اس کی بربادی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بربادی تیری ہوگی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تو برباد ہوگا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ اور تاریخ میں دیکھا جب اس کی موت آئی ہے، تڑپ تڑپ کے سڑ سڑ کے مرا ہے، بیٹے بھی قریب نہیں گئے، ایک گڈھا کھودا اور ڈنڈوں سے لاش کو ڈھکیل کر دفن کر۔ آج ابو لہب، ابو جہل سب نیست و نابود ہو چکے ہیں، نام ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قیامت تک باقی رہے گا، اور جو نبی سے جڑے گا وہ بھی باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہو تو نبی کے چہیتے بن جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین آئیڈیل، کوئی ہیرو اگر پیدا ہوا ہے، بہترین آئیڈیل جس کو نمونہ بنا جائے، وہ صرف اللہ کے رسول ہے۔ لیکن ہائے مسلمانوں، تم نے تو پتہ نہیں کس کو نمونہ بنا دیا۔ نوجوان، بوڑھے، جن کے چہرے مسخ ہو گئے، عجیب عجیب بال ہیں، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جانوروں کی بستی ہے، کسی کے یہاں بال ہیں، کسی کے یہاں بال ہیں، کسی کے ادھر بال ہیں، کوئی ریچھ ہے، کوئی بندر ہے، کوئی بھالو ہے، اور کہتے ہو محمد کے پیروکار ہیں۔ شرم آنی چاہیے تم پر، تم اللہ کے نافرمانوں کو آئیڈیل بنا لیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے قزع حدیث کے الفاظ ہیں، کہیں سے بال زیادہ ہوں کہیں سے کم ہوں، اس سے منع فرمایا ہے، منع، اور فرمایا کہ برابر بال رکھا کرو، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں برابر، اور اللہ کے رسول تو پٹے رکھتے تھے۔ لہذا یہ دور آیا اور اس کے بعد ستائے جا رہے ہیں، ایمان لیا ہے حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت زید، حضرت علی، اور پھر قافلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ دشمنی اتنی زیادہ کہ آدمی پڑھتا ہے تو آنسو ہی نکلتے رہتا ہے۔ 12 بجے کی مکے کی دھوپ چھلچلاتی ہوئی، اس میں ننگا کر کے انگاروں پر صحابہ کو لٹایا جاتا تھا، سینے پر پتھر اور گھسیٹا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اے بلال انکار کر دو، تو کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، ایک اللہ ایک اللہ۔ یہی حضرت خبیب، یہی حضرت خباب، اور یہی ان کی حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، کیا کیا اللہ کے رسول کہتے تھے، یا آل یاسر اصبروا، صبر کرتے رہو، اس لیے کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سب سے پہلی شہید ہونے والی اسلام میں جو ذات ہے وہ عورت کی ہے، حضرت سمیہ۔ ارے عورتوں، تم صرف روٹی میں، کھانا پکانے میں اپنے کو نہ جلاؤ، تربیت کرو، اپنے گود میں بچوں کی ایمانی تربیت، اسلامی تربیت، اور شوہر کی بھی تربیت کرو، اس لیے کہ سب ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ اگر ہمارا گھر اچھا ہو جائے تو ہم بازاروں میں گھومنا چھوڑ دیں گے، اور اللہ کے رسول فرماتے تھے تم میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھا ہو۔ آج یہ بھی نہیں ہے، حق ہی نہیں ادا کر رہے،
جب بیوی کا ہم نہیں حق تو بیوی بھی نہیں حق ادا کر رہی، اور بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، اور رونا ہے۔ ہزاروں بچیاں کافروں کے چنگل میں چلی گئیں۔ ارے وہ تمہارے گھر میں بھی قرآن و حدیث کی روح سے کافرہ ہی تھی، تم نے مسلمان بنایا کہاں؟ نام رکھ دیا آمنہ، نام رکھ دیا خدیجہ، تو نام رکھنے سے فطرت نہیں بدلتی، تمہاری تربیت میں جھول ہے۔ تمہارے گھروں میں جب کافرہ تربیت پا رہی تھی، آج وہ چلی گئی تو جانے دو، جانے دو۔ آج تم نے دین کو مذاق بنایا ہے اور کہتے ہو مودی جی بڑا سخت قانون لیا ہے، طلاق کا، فلاں کا، فلاں کا۔ وہ تو ہمدردی بتا رہے ہیں، لیکن اندر سے پلاننگ ہے، لیکن پلاننگ میں ساتھ تو ہم نے دیا ہے۔ اور نوجوان آتے ہیں کہ مولانا اب تو طلاق دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تم طلاق سے ڈرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابغض الحلال الطلاق، اللہ کو نفرت ہے طلاق سے، اور تم گولی برساتے تھے، معصوم عورتوں کو رخصت کر کے لائے اور گولی چلا رہے ہو، بم برسا رہے ہو، اور بعد میں کہتے ہو بم کا اثر نہ ہو۔ واہ بھائی واہ، گولی 3 ماری ہے اور 1 بن جائے، ارے پرخچے اڑ جائیں گے، اسی لیے شریعت نے بھی پرخچے اڑا دیے۔ تو اب ہائے ہائے کوئی ذریعہ، ارے ذریعہ کیوں ہے یہ حرکت کی؟ تو لہذا یہ 3 سال کا جو قانون بنا ہے نا کہ جو بم داغے عورت پر، مودی نے کہا اس کو 3 سال جیل میں سڑاؤ۔ حضرت عمر تو کم سزا دیتے تھے کہ کوڑے مارو، یہ تو بہت اچھا ہوا، اس کی وجہ سے طلاق کا ریشو بہت کم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے ہر آدمی کانپ رہا ہے طلاق دیتے ہوئے، شریعت کی نہیں بات مانو گے تو ظالموں کی ماننی پڑے گی، یا تو اللہ کی مان لو یا ظالم کی مان لو۔ ظالم کی مانو گے تو اللہ کے ہاں تم بھی ظالم، تم بھی اللہ کے ہاں نافرمان شمار ہوگے۔ اس لیے یہ ہمارا اسلامی رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے 10 سالہ زندگی صحابہ نے گزاری، اور اس کے بعد پھر آپ طائف گئے ہیں، وہاں کیا کیا نہیں ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے، اللہ نے فرشتے بھیجے کہ بہت نبی کو بہت ستایا گیا، اے نبی آپ کہہ دیجئے سب کو مٹا دیں گے، لیکن رحمت للعالمین تو بن کر آئے تھے۔ کہا کہ نہیں، لہذا آج اگر طائف مٹ جاتا تو ہم لوگوں تک اسلام پہنچتا کہ نہ پہنچتا۔ اس کے بعد مکے آئے، اللہ کی اب محبت نبی کے ساتھ آخری انتہا پہ تھی، جو کسی نبی کے ساتھ نہیں کیا۔ جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ، آپ حتیم میں لیٹے تھے، آئے، آپ کو اٹھایا اور لٹایا، سینہ چاک کر دیا اور کلیجہ دھویا، پھر اسی طرح جو 4 سال میں دھویا تھا، اور ایک ٹکڑا نکال کے پھینک دیا اور بند کر دیا، اور کہا کہ یہ سواری ہے براق، چلیے اللہ نے بلایا ہے۔ واہ! لہذا اسراء اور معراج 2 واقعے پیش آئے۔ اسراء مانے چلنا، راتوں رات چلنا، آپ براق سواری پر چلے، اتنی تیز سواری جو آج بھی دنیا میں ایجاد نہیں ہو سکی، جہاں تک نگاہ ایک قدم اس کا پڑتا تھا، منٹوں میں بیت المقدس۔ اور اللہ نے کہا اے آسمان میں رہنے والے انبیاء جاؤ، لاڈلا آ رہا ہے، لاڈلا آ رہا ہے۔ سب آ گئے، استقبال ہوا، آپ نے امامت کی، 2 رکعت پڑھائی، پھر اللہ کے فرشتے جبرائیل نے کہا چلیے اوپر چلیے، پھر اوپر گئے ہیں، 1 آسمان، 2 3 4 5 6 7، پوری تفصیلات ہے، وقت نہیں ہے اتنا، مولانا بھی آ چکے ہیں۔ لہذا اس کے بعد وہاں اللہ نے نظارے کرائے، پہلے تو سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل بھی نہیں گئے، وہاں اللہ نے پہنچا دیا،
اور جنت دوزخ، وہاں کن کو جنت ملے گی، کن کو دوزخ ملے گی، کون سے اچھے اعمال ہیں، کون سے جہنمی، یہ ساری تفصیلات احادیث میں ہیں۔ پھر وہاں سے لاڈلے کو جب واپس کیا تو تحفہ، یہ ساری اللہ کی سنتیں ہیں جو یہاں کی جا رہی ہیں، یہ جو تحفے ہیں یہ سب وہی سنت اللہ ہے، مقابلے سنت اللہ ہیں۔ پہلا مقابلہ جنت میں ہوا تھا، آدم کا، جنات کا، فرشتوں کا، اور انعام بھی اللہ نے دیا۔ یہاں بھی بچوں کو ایک رمزی انعام دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے معراج میں لو تحفہ لو، اللہ کے رسول خوشی خوشی 50 نمازیں، اور 50 نمازوں کا مطلب کیا تھا؟ 50 مرتبہ اللہ سے ملاقات، اس سے بڑا کیا تحفہ ہوگا؟ 50 مرتبہ کوئی حاکم وقت سے ملے روزانہ، اللہ کے رسول تو خوشی خوشی ایک آسمان سے جب دوسرے پر پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ کیا بات ہے، کیا تو ارے یہ ملا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن ہمارا مشورہ ہے تھوڑی کمی کرا لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو اسرائیل کا ہم کو تجربہ ہے، لہذا اللہ کے رسول تو یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ہے، فائدہ اٹھا لو اور اللہ سے پھر ملاقات، پھر دیدار ہو جائے۔ اب ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، دیدار ہوا، یہ الگ بحث ہے، لیکن اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، تخفیف کی، 5 نمازیں کم ہو گئیں، پھر آئے، پھر حضرت موسیٰ سے بات ہوئی، پھر انہوں نے مشورہ دیا اور کم، یہاں تک کہ روایتوں میں 5 5 5 کم ہوتے ہوتے 20 25 15 10 5 رہ گئیں۔ 5 نمازیں جب ہو گئیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا کہا 5، تو 50 کے 5 45 معاف۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہمارا مشورہ ایک ہے، بہت بڑا مشورہ دیا تھا، بہت صحیح، بنو اسرائیل بڑی کڑیل قوم تھی، تو کہنے لگے اور کم کرا لیجئے۔ اللہ کے رسول گھبرا گئے، اب کم کرانے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی تحفہ واپس، اور تحفہ واپس کرے تو اللہ کتنا غضبناک ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے چھین لیا تو اللہ کا غضب ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اب ہمیں شرم آ رہی، اب ہم نہیں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا میری قوم پر 3 نمازیں تھیں اور اس نے 3 نمازیں بھی نہیں پڑھی، اس لیے مشورہ دے رہے ہیں ورنہ جہنم میں جائے گی آپ کی امت۔ تو اللہ کے رسول پھر جب آئے ہیں نیچے مکے میں اور پھر نمازیں شروع کی ہیں، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اپنے رسول کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ ہم فیصلے کو بدلتے نہیں ہیں، تمہاری سفارش کی وجہ سے ہم نے 45 نمازیں معاف تو کر دیں، لیکن ثواب ہم تمہیں اور تمہاری امت کو 50 کا دیں گے۔ اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا تحفہ، اور آج ناقدرے ہم کون سے مسلمان ہیں؟ مسلم محلوں میں نکل جاؤ، فجر کی نماز میں 10-12 آدمی ہوتے ہیں، کیا سب مر گئے؟ اگر موت ان کی نہیں ہوئی تو خدا کی قسم ان کی دینی موت ہو چکی ہے، سب مر چکے ہیں۔ صحیح روایتیں ہیں، مسلم کی روایتیں ہیں، بین الکفر و بین الایمان ترک الصلاۃ، من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد کفر، فقد، یہ تو بہت سی احادیث کی وجہ سے علماء اہل سنت اس میں تعویل کرتے ہیں، لیکن اگر ظاہر حدیث کو دیکھا جائے تو بڑی سخت ہے۔ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فقد، قد آتا ہے تحقیق، زور، وہ کافر ہو گیا، کم سے کم منافق تو ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے نام رکھے ہیں، نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ صفات کی بنیاد پر۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں اس لیے کوئی سبق نہیں لیتے،
ورنہ اللہ نے دنیا میں نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ صفات کی بنیاد پر. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے ڈاکٹری پڑھی ہے، یہ انجینئر ہیں انجینئر پڑھی ہے، یہ مفسر ہیں انہوں نے قرآن پڑھا ہے، یہ محدث ہیں انہوں نے حدیث پہ محنت کی ہے. اسی طرح اللہ نے کہا یہ مومن، یہ کافر، یہ مشرک، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ منافق. اب ذرا قرآن پڑھو اور غور کرو کہ تم کیا ہو. اسی لیے فرمایا گیا کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں، جس وقت وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنتیں بھیجتا رہتا ہے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الفاسقین. اور ہم خود نافرمانی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو اپنی زبانی اپنے اوپر حجت قائم کر رہے ہو. تو لہذا قرآن کا پڑھنا فرض ہے، قرآن کا سمجھنا بھی فرض ہے. یہ جو علماء کے ساتھ خاص کر دیا ہے یہ جہالت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا جو قرآن پڑھے گا نہیں، جو قرآن سمجھے گا نہیں، قرآن پر عمل نہیں کرے گا، کل میدان حشر میں ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. اللہ کی کتاب کو بھول گئے، فرصت نہیں ہے. درجے کی کتابیں پڑھو گے، کورس کی کتابیں پڑھو گے، ناولیں پڑھو گے، موبائل میں لگے رہو گے، کل اندھے بنا کر اٹھائے جاؤ گے. اللہ کہے گا تم نے اللہ کی کتاب کو بھلایا، آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں. یہ سب قرآن چیخ رہا ہے، سیرت پاک پیغام دے رہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول جب دنیا سے جا رہے تھے تو 2-3 وصیت کی تھی. یہ تو 13 سال مکے کے ہوئے، پھر ہجرت کی اور پھر مدینے میں 10 سال آپ نے گزارے، اور جہاد اللہ کے لیے جان مال کی قربانی آپ نے، صحابہ نے. یہاں تک کہ جب وصال کا وقت ہوا تو ایک تو حکم دیا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت کے لوگوں، نماز نہ چھوڑنا، اور جو کمزور ہیں ان پر ظلم نہ کرنا، ظالم بن کر نہ رہنا ورنہ اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. اور دوسری وصیت ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نہ چھوڑنا. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم تھا قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو لہذا ہدایت کے کون سے راستے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہ. اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول. جو آدمی اس کو تھامے گا وہ جنتی ہے، اور جو اس کو جتنا چھوڑے گا وہ منافق ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، مومن کہلانے کا مستحق نہیں. آج ہم کو غور کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. اے مسلمانوں، ہم نے قرآن بھی چھوڑا، نماز بھی چھوڑ دی، حدیث بھی چھوڑ دی، اور اس کو محدود کر دیا مدرسے والے ٹھیکیدار ہیں. اور عوام کیا کہتی ہے؟ دامن تھام لیں گے، فلاں حضرت کا دامن. تو اللہ نے کہا وہاں دامن تھامو گے. یوم بڑا خطرناک دن ہے. انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی. تو کون تمہارا اتنا بڑا حضرت ہے کہ اس کا دامن، اور اگر 1000 آدمیوں نے دامن پکڑا
تو وہ حضرت تو ویسے ہی ننگے ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے سارے کپڑے۔ اور قرآن نے تو بعض جگہ کہا ہے جو غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں، سنت کے خلاف کروا رہے ہیں، دین کے خلاف کروا رہے، کوئی ہو اس کو اسی کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر اچھے لوگ ہوں گے ان کو الگ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ ہاتھ پیر چومنے والے کیا کہیں گے؟ ارے ان کی وجہ سے بہکے ہیں، اے اللہ ایک موقع دے دے دنیا میں، ان حضرتوں کو روندیں گے پیروں سے۔ تو اللہ کہے گا ان حضرت کی دہائی کیوں دے رہے ہو؟ ان حضرت کے ہاتھ پیر چومتے تھے، قرآن کو پڑھ لیتے، نبی کو حضرت مان لیتے، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین آئیڈیل، بہترین ہیرو، بہترین گائیڈ نبی پاک کی ذات ہے۔ صحابہ نے نبی کو پکڑا تھا، اس لیے وہ اتنے اعلیٰ بنے۔ ہم نبی کا نام لیتے ہیں اور خدا کی قسم زیرو ہیں عمل میں، زیرو۔ کسی صحابی کے نقش قدم پر ہیں؟ زندگی دیکھ لو، بہت زیادہ ہوا نمازیں صرف دین نہیں ہے، عقائد پہلی چیز، دوسری چیز عبادات، نماز روزہ زکات، تیسری چیز معاملات، کاروبار کیسا ہے؟ حرام کھا رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، اور جو دھوکہ دے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہمارے دین سے خارج ہے۔ من غش فلیس منا، بھری ہوئی ہیں حدیثیں۔ ہمارے معاملات خراب ہیں، معاشرت تو برباد، جنگل کا راج ہے، بھائی بہن میں نہیں، آج تو ماں باپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آخری دور ہے دجالی فتنوں کا، لہذا معاملات اچھے بناؤ، معاشرت اچھی بناؤ، سب کے حق ادا کرو، اور پانچویں چیز اخلاق نبوی، اچھی طرح ملو، اچھی طرح پیش آؤ، مسکرا کر ملو گے تو صدقہ ہے، کسی کا بوجھ اٹھا دو تو صدقہ ہے، کون کر رہا ہے؟ کانٹے ہٹا دو تو صدقہ ہے، آج تو ہم کانٹے بچھا رہے ہیں، ذرا سا کوئی ترقی کرے پیچھے پڑ جاتے ہیں گدھ کی طرح۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے قریب نہیں آئیں گے ہدایت نہیں مل سکتی، کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ مدرسوں سے بھی ہدایت چھین لی جائے گی، مسجدوں سے بھی نور ایمانی ختم ہو جائے گا، فساد کے اڈے ہوں گے، لڑائیوں کے اڈے ہوں گے، اور ایسی باتیں ہیں بہت سے لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں۔ کون سا محاذ ہے جس میں جھگڑے نہیں؟ کون سا مدرسہ ہے جس میں جھگڑے نہیں؟ کیا وہ قرآن حدیث نہیں پڑھتے؟ ارے پڑھتے نہیں، لچھے دار تقریریں کرتے ہیں ماشاءاللہ، 4 اقوال، 5 اقوال، 10 اقوال، اور عمل سے کوہرے۔ ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں ہم بھی مدرسے کی لائیں گے، ہمیں معلوم ہے سب کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک جماعت تبلیغ تھی ماشاءاللہ، مثالیں ہم لوگ دیتے تھے، لیکن وہ بھی 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اور ہوا کیا؟ جب تک یہ ایک تھے، کہیں بھی جاتے تھے تو کیا کہا جاتا تھا؟ اللہ والے آ رہے ہیں، اللہ والے، یہ کہتے تھے نا ہر آدمی۔ جب سے جھگڑا ہوا اللہ کا نام نکل گیا۔ کوئی بھی پوچھتا ہے کون؟ مرکز والے یا سعد والے، احمد لاٹ والے اور فلاں والے، بیچ سے اللہ نکل گیا، رحمت ختم۔ یہ بات ہم کہتے ہیں تو بہت سے تبلیغیوں کو آگ لگتی ہے، ارے آگ نہیں، اللہ کہتا تھا بار میں، قرآن کہتا ہے اصلاح کرو، الصلح خیر، صلح ہی میں خیر، صلح ہی میں جھک جاؤ،
لیکن دونوں کہتے ہیں نہیں جھکیں گے، صلح نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ہمارے پاس آؤ گے، موت آئے گی، پائی پائی کا حساب لے لیں گے۔ یہ جنگ کون سی تھی؟ کرسی کی تھی، اقتدار کی تھی، ناموری کی تھی؟ تو کیا حساب دیں گے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، سب کو جھانکنا چاہیے جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو بڑی عزت ہے، آخرت میں انگارے ہی انگارے ہوں۔ اللہ ہم سب کو بچائے، آپ سب کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، خوب ترقیاں عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور جس نے پودا لگایا ہے جو قبر میں ہے اس کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لك الحمد بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم نجنا من النار بالقرآن. اللهم أدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم انفعنا وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وحلالا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے یہاں قرآن و حدیث کی نسبت پر جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ، جو جو باتیں کہی گئی ہیں اے اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اے اللہ کہنے والے نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا، اے اللہ
کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے، اے اللہ رحمت للعالمین نے، اے اللہ ہم کو جو سیدھا راستہ دکھایا تھا، اے اللہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے، ایک پیغام لے کر آتا ہے ہدایت کا، رشد کا، اے اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کا، لیکن اے اللہ ہم قوال تو ہیں، فعال نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم کو فعال بنا دے، عامل بنا دے، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس زمانے میں ایک سنت کا ثواب شہیدوں کے برابر ملے گا۔ اے اللہ آج سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، دین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ غیر نہیں، ہم ختم کر رہے ہیں، ہمارے گھروں سے دین مٹ رہا ہے، ہمارے بچوں سے دین مٹ رہا ہے۔ اے اللہ آج ہم اے اللہ ایسے ایسے اسکولوں میں بچوں کو بھیج رہے ہیں، ہماری مائیں، ہماری باپ، ہماری بہنیں آراستہ کر کے، کھانا دے کر، خوب خوشنما بنا کر ایسے اسکولوں کی زینت کو بڑھا رہے ہیں جہاں بچہ جاتے ہی کلمہ کفر کہتا ہے۔ اے اللہ ایسے ماں باپ کے لیے تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، صبح سے کھل جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرے دین کی خلاف تو نے تو کہا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے کو، بچاؤ بچوں کو، اور ہم روزانہ آراستہ کر کے اے اللہ ان کو کلمہ کفر پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اور ہم بعض تو ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جنہوں نے چلے لگائے ہیں، مدرسے کے مولوی بھی ہیں، اور ان کے بچے ایسے کفرستان میں روزانہ جا رہے ہیں۔ اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ اس گمراہی سے بچا لے، اے اللہ اس بددینی سے بچا لے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ اس کے آج انجام ہم دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور اے اللہ ہمارے گھروں کی باپردہ بچیاں بھی غیروں کے ساتھ بھیگ رہی ہیں۔ اے اللہ اس لیے کہ گھروں میں ایمان نہیں رہا، دین نہیں رہا، اخلاق نہیں رہے، نبی کی زندگی نکل گئی۔ اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے، اس جلسے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، اے اللہ دین دنیا کی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں خیر و برکات عطا فرما۔ اے اللہ ان کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ تو نے کلمہ دے دیا ہے، کلمے کی حقیقت عطا فرما، قرآن کی نسبت عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ آفات ارضی سے بچا، آفات سماوی سے بچا، حادثاتی موت سے بچا، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، ناانصافیوں سے بچا، اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، جلنے والوں کے جلن سے بچا، اے اللہ ٹونے سے، ٹوٹکے سے، جادو سے، منتر سے ہم سب گھر والوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے دین اسلام پر پیدا کر دیا، اے اللہ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ موت بھی دین پر آئے، اسلام پر آئے، اے اللہ قبر کی منزل بھی آسان بنا دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں کی گودوں کو اے اللہ حضرت خدیجہ والی بنا دے، حضرت ام سلمہ والی بنا دے، ازواج مطہرات والی بناتے، اے اللہ بنات طیبات والی بنا دے، اے اللہ صحابیات والی بنا دے۔ اے اللہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اے اللہ اگر ہمارے گھروں میں نمازیں پڑھی جائیں گی، ہمارے گھروں میں ذکر قرآن ہوگا، تو تیرا وعدہ ہے کہ فرشتوں کی بارشیں ہوں گی، رحمت نشاور کی جائے گی، شیطان بھاگ جائے گا۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو ایسے ہی بنا دے، اور جب ایسی مائیں ہوں گی تو اے اللہ حسن حسین جیسے پیدا ہوں گے۔ اے اللہ ایسے نمونے پیدا ہوں گے جو تاریخ میں موجود ہیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم کو ظالم نہ بنا، اے اللہ تو ظالم کو نہیں چھوڑے گا،
اے اللہ دنیا میں بھی پکڑ ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی بنا، عقبہ بھی اچھی بنا۔ اے اللہ عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، ہمارے عمل صالح ہوں گے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دینا۔ اے اللہ دل کے حال کو تو جانتا ہے، لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بس اے اللہ تو بھی اچھا سمجھ لے۔ اے اللہ دل بھی اچھا بنا دے، نورانی بنا دے۔ اے اللہ تنہائیوں میں اے اللہ آنسو بہانے والا بنا دے۔ ایک آنسو بھی بہہ گیا اے اللہ وہ جنت میں، اے اللہ وہ آگ بھی جائے گی اور جہنم سے دور ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمارا پورا جسم نورانی بنا دے، خیر والا بنا دے، قبر کی منزل بھی آسان بنا، میدان حشر کا حساب بھی آسان بنا۔ اے اللہ، اے اللہ نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، عشق عطا فرما، عمل عطا فرما، تاکہ میدان حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق شفاعت حاصل ہو جائے، اور حق شفاعت مل گیا تو آب کوثر مل جائے گا، آب کوثر مل گیا تو جنت ہی جنت ہے۔ اے اللہ یہ بڑی چیز کی درخواست ہے، لیکن تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ تو نے جب ایمان دے دیا تو ایمان کے تقاضوں کی توفیق بھی عطا فرما، ایمان کے مطابق عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ اور اے اللہ اس مجمع میں جو لوگ بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کے گھر میں، ان کے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں اے اللہ ان کو اور ان کے رشتہ داروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مفتی رحیم اللہ صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے بار بار دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ اس کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، مفتی صاحب کو بھی صحت عطا فرما، اور یہاں جتنے بھی لوگ ہیں اے اللہ بہت سے لوگوں نے کہا، بہت سے لوگوں نے نہیں کہا، لیکن اے اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی بیماری کو صحت سے بچا دے، اے اللہ بدل دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ رزق حلال کے دروازے کھول دے، اے اللہ حرام سے بچا لے، اے اللہ حرام سے بچا لے، ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جائے ورنہ وہ انگارے کی آگ بنے گا۔ اے اللہ حرام سے بچا لے، اے اللہ معاملات اچھے بنا دے، اخلاق اچھے بنا دے، اے اللہ معاشرت اچھی بنا دے، ایک دوسرے کی قدر کرنے والا بنا دے، دین کے اے اللہ تقاضوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، آپس میں محبت عطا فرما، اتفاق عطا فرما، اتحاد عطا فرما، اور اے اللہ خاص طور پر جو مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو مٹانے پر لوگ لگے ہیں، لیکن اے اللہ جس دن دین مٹے گا، جس دن قرآن و حدیث مٹیں گے، یہ دنیا مٹ جائے گی، اے اللہ دنیا مٹ جائے گی۔ اے اللہ جب تک یہ باقی ہیں ہم کو بھی باقی رکھ، ہماری نسبت حقیقی بنا دے، قرآن والی حقیقی بنا دے، نبی والی۔ اے اللہ سارے مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، علماء حقانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسہ تحفظ القرآن کے بانی اے اللہ ہمارے قاری عبدالستار صاحب کی بال بال مغفرت فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اس مدرسے کو بھی، یہاں کے پڑھنے والوں کو بھی، ان کی آل اولاد کو بھی، اور ان کی اہلیہ کو بھی، اور اے اللہ ان کے بچوں کو بھی اے اللہ نور ایمانی عطا فرما۔ اے اللہ قرآن و حدیث اور عالم با عمل بنا کر اے اللہ تقوی والا بنا دے، مفتی بنا دے، ہدایت والا بنا دے، رہنمائی کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ ان کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، اور ہر طریقے کے شر سے بچا، فتنوں سے بچا، آپسی لڑائیوں سے بچا۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو بلند کرتے رہیں، اور اے اللہ جب موت آئے اسی کلمے پر موت آئے، اگر اسی کلمے پر موت آ گئی تو تو نے بشارت دی ہے، تیرے نبی نے بشارت دی ہے کہ انشاءاللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت کا حصول آسان بنا، اور ہم سب کو جہنم سے بچا، جہنم کی سختیوں سے بچا، وہاں کے عذاب سے بچا۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. میں تمام میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو آئے، اور اپنے محلے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو سب ساتھ مل کے اس جلسے کامیابی کے لیے کھڑے ہوئے. یہ بڑے بڑے انعام تو بانٹ دیجئے تاکہ بچوں کی ہمت افزائی ہو جائے. جو اول والے بڑے ہیں کم سے کم آپ لوگ بیٹھ جائیے، بس 5 منٹ اور دیجیے، اور انشاءاللہ مولانا نے کہا ہے یہ انعام مل جائے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اچھا لگے گا ان لوگوں کو. محمد نادر آ جائیں، محمد ارباز بل محمد اسلام، محمد ارباز بل محمد فہیم، محمد زید اور محمد علی.